آج ویو 360 میں نظام کی خرابی، سرکولر ڈیٹ یا کچھ اور؟ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے ذمہ دار کون؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ گزشتہ 16 ماہ کے دوران پاکستان میں بجلی کے بلوں میں تقریباً 100% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ بلوں کی وصولی کے بعد عوام نے جو احتجاج کرنا شروع کیا تو موجودہ نگراں حکومت نے اس مسئلے کے حل کے لیے ہنگامی اجلاس بلایا، لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام کو کوئی فوری اور بڑے ریلیف کی توقع نہیں ہے۔ عوام کو ملنے والے تازہ بلوں میں 30 سے 50% ٹیکسز اور دیگر اخراجات جیسے کیپیسٹی پیمنٹ، سرچارج اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ شامل ہیں۔ لیکن پاکستان میں بجلی اتنی مہنگی ہوئی کیوں؟ درآمدی فیول جیسے گیس، کوئلہ اور فرنس آئل کی قیمتوں میں اضافہ ایک طرف، روپے کی قدر میں کمی دوسری طرف، مگر بجلی کے بحران کا ایک اہم پہلو ملک کا گردشی قرضہ ہے، یعنی وہ ادائیگیاں جو حکومت نے بجلی پیدا کرنے والوں کو کرنی ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق اس سال جون تک پاکستان کا سرکولر ڈیٹ تقریباً 2500 ارب روپے سے زیادہ ہے، جو کہ ملک کی مجموعی قومی پیداوار کا تقریباً 3% بنتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں جو احتجاج ہو رہا ہے، عوام کے خیال میں یہ بل غیر منصفانہ کیوں ہے؟ چھوٹی سی دکان ہے جو بجلی میں مطلب میں پچھلے 6 مہینے 8 مہینے جو بل ملا رہا تھا 15,000 18,000، اب وہ 4 گنا زیادہ ہو گیا ہے، مطلب 46,000 روپے، اور یہ کوئی 20 قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غریب عوام کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، ملک کے ساتھ یہ بالکل ناانصافی ہے۔ ہم اس سلسلے میں بھرپور احتجاج بھی کریں گے، شٹر ڈاؤن کی کال آتی ہے وہ بھی کریں گے، پہیہ جام بھی کریں گے، اور یہ کسی صورت ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آگے بزنس کے اتنے برے حالات ہیں، معاشی طور پر یہ بالکل ہم پسے ہوئے ہیں۔ سر میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو بھی صاحب اقتدار حلقے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ غریب آدمی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور بجلی کا تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ غریب آدمی اس کو برداشت نہیں کر سک رہا، اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بچوں کے اسکول کی فیس دے، بجلی کا بل دے، یا ان کا کھانا پورا کرے۔ بہت ڈینجرس صورتحال ہو گئی ہے۔ ہم خصوصاً سرکاری ملازمین کے لیے تو جینا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ 60,000 ایک بندے کی تنخواہ ہے اور 60,000 کا اس کا گھر کا بل آ رہا ہے، 5 اس کے بچے ہیں، بچوں کو وہ کیا کھلائے، باقی معاملات کیسے وہ طے کرے۔ بہت مشکل ہو گیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر ایکٹ کرنا چاہیے، نگران وزیر اعظم صاحب کو اس کے اوپر ہنگامی اجلاس بلانے چاہیے۔ غریب عوام پس رہی ہے، مر رہی ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں کسی کے پاس۔ بھائی جان بہت متاثر ہوئے، کیونکہ پہلے جو ہے نا 15-20 ہزار روپے میں گزارا ہو جاتا تھا، بجلی سستی تھی۔ ابھی جو ہے نا بہت یعنی یونٹ کہاں سے کہاں تک چلا گیا، اور غریب بندہ یہ 25,000 زیادہ سے زیادہ تنخواہ ہے تو اس میں تو بندہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ بچوں کے پیسے ادھر جو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی، اوپر سے کرایہ اور بجلی کے بل تو بہت مشکل ہے ابھی۔ حکومت آپ سے بل میں کون کون سے ٹیکسز لے رہی ہے، اور ایسا کیوں ہے کہ بجلی کی قیمت آپ کے مجموعی بل کا تقریباً 60% ہے، جبکہ باقی 40% حکومت دوسری مدوں میں وصول کر رہی ہے؟ وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب سے یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ باقی بل ہے کیا۔ آج کل ہر جگہ بجلی کے بلوں پر ہی بات ہو رہی ہے۔ بہت شور مچا ہوا ہے کہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے بجلی کے بل میں کون کون سے ٹیکسز ادا کر رہے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنا بجلی کا بل ذرا غور سے دیکھیں۔ اگر آپ گزشتہ 6 ماہ سے 200 یونٹ سے کم بجلی خرچ کر رہے ہیں تو آپ پروٹیکٹڈ کنزیومر کہلائیں گے، اور اگر آپ کی بجلی کی کنزمپشن اس سے زیادہ ہے تو آپ نان پروٹیکٹڈ کنزیومر کہلائیں گے۔ اسلام آباد میں پروٹیکٹڈ صارف کے لیے 200 یونٹ کا بل 10 روپے 6 پیسے فی یونٹ کے حساب سے آتا ہے، جبکہ نان پروٹیکٹڈ صارف کے لیے 200 یونٹ کا بل 22 روپے 95 پیسے فی یونٹ سے بنتا ہے، اور اگر آپ 300 یونٹ تک بجلی صرف کرتے ہیں تو اس کا بل 27 روپے 14 پیسے فی یونٹ کے حساب سے آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا بل 700 یونٹ سے اوپر کا آتا ہے تو پھر آپ کا بل 42 روپے 72 پیسے فی یونٹ کے حساب سے بنے گا۔ اس کے بعد الیکٹرسٹی ڈیوٹی، جنرل سیلز ٹیکس، پی ٹی وی لائسنس فیس بھی بجلی ہی کے بلوں میں وصول کی جا رہی ہے، اور اگر آپ کمرشل یا انڈسٹریل صارف ہیں تو پھر آپ پر 17% ایکسٹرا ٹیکس، فردر ٹیکس، انکم ٹیکس اور 7.5% تک سیلز ٹیکس بھی لاگو ہوں گے۔
यूं मजमूई तौर पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक बिजली जिस फ्यूल से पैदा होती है इसकी टोटल कॉस्ट 12% है। फिर बिजली घरों का किराया, जी वो भी हम ही ने अदा करना है, 31% है। बिजली की ट्रांसमिशन कॉस्ट 13% है और हुकूमत को टैक्सेस की मद में अदायगी का 31% हिस्सा है। जबकि हुकूमत जिन लोगों को सस्ती या मुफ्त बिजली फराहम करती है उसकी भी कॉस्ट मेरी और आप ही की जेब से जाती है और ये मिलाकर 13% ऑफ द टोटल बिल बनता है। तो अब समझ में आया कि बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? ये समझ में आया या नहीं आया, लेकिन अभी जिस तरह से अवाम सड़क पे एहतजाज कर रही है उससे लगता तो नहीं है कि वो इस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हैं। आपने बिजली के इस हालिया बहरान में इससे पहले भी अक्सर सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्ज़ों की टर्म सुनी होगी या पढ़ी होगी। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे से मुतालिक इस इस्तिलाह का मतलब है क्या? पाकिस्तान में जितनी मालियत की बिजली पैदा करके फ़रोख्त हो रही है उतनी मालियत की वसूली नहीं हो रही। सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत 100 रुपए की तवानाई बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से ख़रीद कर आवाम को 70 रुपए की बेच रही है तो इस सूरत में 30 रुपए का फ़र्क हुकूमत को अपनी जेब से अदा करना होता है, जो वो हुकूमत से नहीं हो पाता तो ये एक कर्ज की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजली निजी शोबे के पावर प्लांट्स पैदा कर रहे हैं जिसे हुकूमत ख़रीद कर आइस्को, लेस्को या के इलेक्ट्रिक समेत मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के ज़रिए सार्फिन को फराहम करती है। जब ये कंपनियां सार्फिन से बिल वसूल नहीं कर पाती, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस पर काबू नहीं पा सकती, तो हुकूमत के लिए पावर प्लांट्स को रकम की अदायगी मुश्किल हो जाती है और सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा बढ़ने लगता है। जब बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को रकम नहीं मिलती तो फिर वो PSO समेत दीगर फर्नेस ऑयल दरामद करने वाली कंपनियों को अदायगी नहीं कर पाती। इसी वजह से ऑयल कंपनियां बैरून मुमालिक से तेल नहीं खरीद पाती। इस तरह ये कर्जा एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे फरीक में घूमता रहता है। बिजली की लागत और बिजली के बिलों से होने वाली आमदन जब कम होती है तो इस फ़र्क को किसी न किसी को तो पूरा करना होता है। ऐसे हालात में हुकूमत अक्सर औकात सरकारी ख़जाने से ये रकम पावर प्लांट्स को अदा करने के लिए कमर्शियल बैंकों से कर्ज लेती है, जिसमें निज़ाम के मसाइल की वजह से मुसलसल इजाफा होता रहा है। इस बढ़ती हुई रकम को हम गर्दिशी कर्जा या सर्कुलर डेट कहेंगे। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि वफाकी हुकूमत को बिजली के निज़ाम को डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तानी मीडिया में शाया होने वाली कुछ खबरों के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने बिजली की फ़रोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम ख़त्म करते हुए तकसीमकार कंपनियों के मामलात को सूबों के हवाले करने के लिए काम शुरू कर दिया है, जिससे मुल्क में बिजली की नई कीमतों का तयन होगा और हर सूबा अपने तौर पर बिजली की कीमत और सब्सिडी का फैसला करेगा। हैदराबाद और सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सिंध को जाएंगे, कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी बलूचिस्तान, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान पंजाब को, और पेशावर और ट्राइबल इलेक्ट्रिक एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की मिल्कियत में दिए जाने की तजवीज़ है, जबकि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मिल्कियत पंजाब और वफाक की मुश्तरका होगी। माहिरीन के मुताबिक बिजली चोरी और अदम वसूलियों जैसे मसाइल की वजह से ये फैसला किया गया है। मुल्क में बिजली की पैदावार से लेकर तकसीम के निज़ाम में संगीन मसाइल और गर्दिशी कर्ज़ों की वजह से जो बोझ अवाम पर पड़ा है उसने अवाम में एक बेचैनी की कैफियत पैदा कर दी है। क्या सूबों को बिजली की पैदावार और तकसीम के निज़ाम में शामिल करने, टैक्सेस की मौजूदा शरह और गर्दिशी कर्ज़ों की सतह में कमी लाने से किसी हद तक अवाम को कोई रिलीफ दिया जा सकता है? इस पर बात करते हैं डॉक्टर खालिद वलीद से, जो कि इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक SDPI से मुंसलिक हैं, तवानाई के शोबे के माहिर हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे का असल मसला है क्या? पैदावार है या तकसीम? पाकिस्तान में जो तवानाई का मसला है ये बड़ा गंभीर मसला है। एक ज़माना था जब हम कैपेसिटी को रोकते थे कि हमारे पास जो जनरेशन कैपेसिटी है उसका इशू है। अभी इस रिसेंट टाइम में वो कैपेसिटी ही हमारा मसला बन गई है। वो इस तरह से हमारा मसला बन गया है कि हमने बड़े लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स किए थे जिनको PPAs कहा जाता है, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के साथ, और उसमें उस टाइम पे चूंकि मसला था कैपेसिटी का तो हमने उनके साथ ये एग्रीमेंट्स किए कि आप लोग बिजली प्रोड्यूस करते जाएं, जनरेट करते जाएं, गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी और अगर नहीं भी खरीदेगी तो भी आपको पेमेंट्स देनी पड़ेंगी, जिनको हम कैपेसिटी पेमेंट्स के तौर पे जानते हैं। और उन कैपेसिटी पेमेंट्स में काफ़ी पेमेंट्स आती हैं जो कि इंटरेस्ट रेट के साथ और एक्सचेंज रेट के साथ लिंक्ड है। और जब ये एग्रीमेंट्स जो हैं वो चल पड़े, और आज के वक्त में जब पाकिस्तान इस क्राइसिस से गुजर रहा है कि पाकिस्तान में एक तरफ तो एनर्जी का क्राइसिस है और दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस है, और उस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है और एक्सचेंज रेट भी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हमें ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं
یہ انرجی پیمنٹ سے زیادہ پے کرنی پڑی ہیں، جس کی وجہ سے انرجی سیکٹر یا الیکٹریسٹی سیکٹر جو ہے پاکستان کا وہ فائنینشلی انسٹیبل ہے. اور یہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، اس سرکولر ڈیٹ میں کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے اکنامک ٹرمائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کا ایک ہی سلوشن گورنمنٹ کو نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا برڈن جو ہے وہ لوگوں پر، کنزیومرز پر شفٹ کر دیا جائے، جس کی وجہ سے کنزیومرز کو یہ ایک ایکسپونینشیل انکریز ان دا ٹیرف جو ہے وہ فیس کرنا پڑا ہے. اس کی ایک وجہ گورنمنٹ جو لوگوں میں غصہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو کہ ہماری ایس ٹی پی آئی کی ایک کیس اسٹڈی ہے. ہم نے کچھ صارفین سے رابطہ کیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ جو جون کا مہینہ تھا، اس میں جو میٹر ریڈنگ کی ڈیٹ تھی، ان دنوں میں عید کے دن تھے، اور جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ان کے جو نمائندے تھے وہ میٹر ریڈنگ کے لیے نہیں آئے. اور اگر آپ فرض کریں کہ اگر کسی ایک گھر میں 800 یونٹس کی بجلی کنزیوم ہوئی ہے تو ایسٹیمیٹڈ بل 400 یونٹس کا جو ہے وہ جون کے مہینے کے لیے بھیجا گیا، اور وہ جو 400 یونٹس کنزیوم ہو گئے تھے جو کہ نئی بل میں آ سکے، ان کو جولائی کے مہینے کے لیے آگے ٹرانسفر کر دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے جس سے کہ سلیب وہ چینج ہوا اور اس کی قیمت جو ہے وہ چینج ہو گئی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف بجلی کہ وہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے تھا، یا کچھ انٹینشن یہ بھی تھی کہ کچھ زیادہ پیسے ایکسٹریکٹ کر لیے جائیں عوام سے؟ بیکاز یہ بھی ڈیبیٹ ایک سوشل میڈیا پہ رہی اس حوالے سے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے. یہ ڈیلیبریٹلی بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں ریکوری کا ایشو ہے، ریکوری کم ہوتی ہے. نیپرا نے ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی کو ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس ٹارگٹ سے زیادہ ریکوری کرنی ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو ایک فائن امپوز ہوتا ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ ان کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ اس طرف ہم جائیں گے، اس پہ ڈیبیٹ جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس بحث میں ہم اگلی گفتگو میں اگلے حصے میں شامل کریں گے. لیکن ایک چیز، یہ جو معاہدوں کی آپ نے بات کی شروع میں، یہ معاہدے کن کن ادوار میں ہوئے، اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس میں نالائکی تھی، اس کو پراپرلی گیز نہیں کیا گیا، ہیپ ہیزرڈ طریقے سے وہ ساری چیزیں کی گئیں کیونکہ اس وقت بجلی چاہیے تھی، اور جن بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آئی، یا جنرلی پاکستان میں چونکہ انویسٹر بڑا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں جانے میں، اس وجہ سے یہ ہوا؟ یہ اگر آپ تھوڑا سا اس کا ریکیپ دے سکیں تو. اس کو نالائکی نہیں کہوں گا، لیکن اس کو ہیپ ہیزرڈ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہیسٹلی جو ہے وہ یہ ڈیسیجنز ہوئے، کیونکہ اس ٹائم پہ انرجی کرائسس اس قدر شدید تھا، لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ تھی، اور وہ پولیٹیکل ٹول آ رہا تھا گورنمنٹ پہ اس ٹائم کی، کیونکہ پروٹیسٹ بالکل اسی طرح ہو رہے تھے جس طرح سے ابھی ہو رہے ہیں. لیکن وہ اس لیے نہیں ہو رہے تھے کہ ٹیرف بڑا زیادہ ہے، وہ اس لیے ہو رہے تھے کہ بجلی جو ہے وہ دن میں سے 20 گھنٹے 18 گھنٹے نہیں آ رہی تھی. اور انڈسٹری جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ انڈسٹری جو ہے وہ دوسرے ممالک میں شفٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، جو بھی انڈسٹریل پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی تھی. تو اس ٹائم پہ اس کیپیسٹی کو پورا کرنے کے لیے، انرجی ریکوائرمنٹ کو، انرجی ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے ہم نے کافی سارے انیشیٹیوز لیے. ان میں ایک رینڈل پاور پلانٹ تھا، اس میں یہ آئی پی پیز تھے، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس تھے، اور ان کو بڑے لیوکریٹو اور بڑے اٹریکٹیو قسم کے ایگریمنٹس دیے گئے تاکہ یہ لوگ انویسٹ کریں پاکستان کے انرجی سیکٹر میں، اور پاکستان کا جو انڈسٹریل گروتھ ہے اور جو کنزیومر ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو سکے. لیکن خالد ایک چیز شاید ہم مس کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہیں نہ کہیں روٹ کاز میں کسی کا تو جو بھی اشرافیہ ہے، جو بھی ایلیٹ ہے جو چلا رہی ہے اس ملک کو، ان کا اتنا فرض تو بنتا تھا کہ وہ یہ ویژولائز کر سکتے کہ ایسا ویژن ہوتا کہ ان کو پتا ہوتا کل کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی بہت ایکوریٹ انفارمیشن نہیں ہوتی، ایکوریٹ ایسٹیمیشن نہیں ہوتی، لیکن ایک اندازہ تو ہوتا، کوئی تھوڑا بہت ڈفرینس آتا. تو کسی نہ کسی کا تو قصور ہے جس نے پہلے اس کو فورسی نہیں کیا، جس کا ویژن نہیں تھا، اور فائنلی یہ ہیپ ہیزرڈ ڈیسیجن سامنے آئے جس کا آج کو خمیازہ قوم بھگت رہی ہے. جی بالکل، یہ اس ٹائم پہ جو گورنمنٹس تھیں ان پہ بالکل یہ رسپانسبلٹی آتی ہے، ذمہ داری آتی ہے. اس ٹائم پہ جو آپ کے انرجی پلاننگ کے لیے رسپانسبل ادارے ہیں، آپ کا این ٹی ڈی سی ہے، آپ کا نیپرا ہے، ان سب پہ ذمہ داری آتی ہے کہ ان کو وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ یا لانگ ٹرم ویژن جو تھا اس کو لے کے چلنا تھا، اور کسی طریقے سے ہمیں اپنی ڈیمانڈ کو کم کرنا تھا، اور اس ریزیڈینشیل ڈیمانڈ کو کم کرنا تھا، تاکہ ہم اس ریزیڈینشیل ڈیمانڈ کو کم کر کے اپنی انرجی جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر کی طرف لے کے جاتے. اور اس انڈسٹریل سیکٹر کی طرف لے کے جانے سے ہماری ایکسپورٹس بڑھنی تھی، ہم نے ڈالرز ارن کرنے تھے، اور پھر وہ جو امپورٹڈ فیول پیمنٹس تھی ہم نے پے کرنی تھی. تو یہ آئیڈیلی آپ کے خیال میں کس سپین میں ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا، اگر ہم ایک ٹائم فریم دیکھ سکیں تو؟
جب ہم انرجی ایگریمنٹس کر رہے تھے اس ٹائم پہ یہ جب 2007 سے انرجی کرائسس سٹارٹ ہوا ہے اور ہم نے اس ڈیبیٹ کو لے کے چلنا شروع کیا 2015 سے آنورڈ, تو جو 2015 سے آنورڈ 2015 ٹو 2018 جتنے بھی آپ کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں اینڈ بیونڈ دیٹ جو آپ نے کول پاور پلانٹس لگائے ہیں وہ جو کہ امپورٹڈ کول پہ چلتے تھے, ان کے ایگریمنٹس میں جو ہے وہ پرابلمز ہیں اور یہ ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی انہی اتھارٹیز کی ہیں جو کہ ان کو اس زمانے میں ان کو دیکھنی تھی. خالد فردر اگر ہم ایک چیز اور جو مفت بجلی والا کانسیپٹ ہے اس جتنا آپ نے اب تک بتایا اس سے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے اس میں, اور شاید آڈینس بھی یہی سمجھ لی ہوگی کہ اگر اس وقت پاکستان میں بجلی مفت بھی ہو جائے تو وہ گھر تک پہنچنے کے لیے گرڈ اسٹیشن سے یا جہاں پہ جنریٹ ہو رہی ہے جنریشن پوائنٹ سے گھروں تک پہنچانے کی کاسٹ جو ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے, وہ بھی شاید پرابلمٹک ہے اور سب سے زیادہ مسائل وہیں پہ ہیں. Am I right on that? جی بالکل, اگر بجلی مفت بھی ہو جائے یا بجلی دینا بند بھی کر دیں تب بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. ایگریمنٹس اس طرح کے ہیں کہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس وہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کی بعد میں اگر وہ بالکل بجلی پروڈیوس نہیں بھی کرتے, گورنمنٹ ان سے نہیں لینا چاہتی, تب بھی ان کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ. تو جو وہ گورنمنٹ نے معاہدے کیے ہیں اس کو عوام کو ڈیفینیٹلی پورا کرنا پڑے گا. تو جن سرکاری محکموں میں مفت یا کم نرخوں پہ بجلی دی جاتی ہے اس کا کل حجم ہے کیا ٹوٹل؟ اگر آپ نے کوئی ایسی ایسٹیمیشن ہو آپ کے پاس, کتنا بوجھ صرف اس مد میں عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ 1 بلین روپی کی جو بجلی ہے وہ فری آفیشلز کو دی جاتی ہے یا امپلائیز کو دی جاتی ہے, جو کہ ایک بڑا چھوٹا سا چنک بنتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک انجسٹس کریٹ کر رہا ہے سوسائٹی میں, اور جیسے یہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے یہ وائرل ہو گئی یہ چیز, لوگوں کا غصہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ تو پیسے دے رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ ایکسپونینشیل انکریز ان ٹیرف فیس کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فری کی بجلی یوز کریں اور ان کے پیسے ہم لوگ پے کریں. تو ایسا اگر ہم سیفلی یہ کہیں کہ جو پالیسی بنانے والے ہیں اس معاملے میں, جب تک وہ ان بلوں میں شامل نہیں ہیں وہ شاید یہ ہیٹ فیس نہیں کریں گے یا ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کون کتنی مشکل میں ہے. تو اس وقت جو بھی بجلی کی پالیسی بنانے والے لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی بل نہیں دے رہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جب تک وہ اس چیز کو فیس نہیں کر رہے کہ وہ عام آدمی کیا چیز فیس کر رہا ہے, یا عام آدمی, کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ آلریڈی ایک کرائسس سے گزر رہی تھی, جس اکنامک کرائسس کی وجہ سے انفلیشن بڑا زیادہ تھا, فوڈ انفلیشن بڑا زیادہ ہے, لوگوں کی ایجوکیشن پہ ایکسپینسز جو ہیں وہ بڑے زیادہ ہو رہے ہیں. ایک چیز سوچنے والی ہے کہ اگر اس انفلیشن کے دور میں آپ کا الیکٹریسٹی بل اتنا زیادہ آ جاتا ہے جو کہ آپ کی سیونگز کو اور آپ کی ویلتھ کو ختم کر رہا ہے, تو we are nurturing a generation جس کے پاس آگے جا کے سیونگز بھی نہیں ہوگی, انویسٹمنٹ کرنے کو پیسہ بھی نہیں ہوگا. تو جو کہ یہ یوتھ کا 60% ایک یوتھ ہماری پاپولیشن ہے, اس کے پاس آگے جا کے ریٹائرمنٹ ایج میں وہ والی سیونگز نہیں ہوں گی جس کے لیے جو کہ ایک ہیلدی اکانومی کے لیے جو ایک گروئنگ اکانومی کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو سوچتے ہوئے, اس انٹر جنریشنل چیز کو سوچتے ہوئے ہمیں یہ ڈیسیجن لینے ہیں کہ ایک تو الیکٹریسٹی سیکٹر جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ افورڈیبل ہو, اور دوسرا یہ کہ کس طرح سے ہم لانگ ٹرم میں پرسسٹ کر سکیں اور لانگ ٹرم میں ریلائبل اور افورڈیبل الیکٹریسٹی سپلائی جو ہے وہ اس ملک میں آ سکے. اور لیکن یہ خالد, یہ ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں شاید کوئی لانگ ٹرم کی ہم بات کر رہے ہیں. ریلیف اس وقت جو عوام سڑک پہ ہے, جس کو اس مہینے کا بل 50 یا 60 ہزار آیا ہے, 200 500 یا 600 یونٹ یا 1000 یونٹ جو بھی یوز کرنے پہ, یا اس کے جس گھر میں وہ رہ رہا ہے اس کے رینٹ سے بھی زیادہ ہے, تو اس کے مسائل ابھی فی الحال یہ نہیں ہیں, وہ یہ نہیں سننا چاہتا. تو سرکولر ڈیٹ جو ہے پاکستان کا تقریباً اس وقت 25 خرب روپے کے پاس ہے. آپ کے خیال میں پاکستان اس مسئلے سے نکل پائے گا تو کیسے نکلے گا؟ اس کے لیے تو لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے انرجی مکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جو کنزیومر سننا چاہ رہا ہے اس ٹائم پہ, کنزیومر یہ سننا چاہ رہا ہے کہ شارٹ ٹرم میں کیا ریلیف دیا جائے. شارٹ ٹرم میں انسٹالمنٹس پہ بات ہو رہی ہے کہ بل کو انسٹالمنٹس پہ کر دیا جائے. ایک سولوشن یہ آ رہا ہے کہ آپ کا چونکہ ونٹر میں الیکٹریسٹی کنزمپشن کم ہوتی ہے, ونٹر میں بل بہت کم آتا ہے, ایوریج سے بھی کم آتا ہے, تو اس کو ایک ایوریج پرائس کے طور پہ لے کے آپ کا جو سمر کا بل ہے وہ ونٹر پہ شفٹ کر دیا جائے, اس کو انسٹالمنٹس میں کر کے. ایک سولوشن یہ آ رہا ہے. اور دوسرا سولوشن یہ ہے کہ ٹائملی میٹر ریڈنگز جو ہیں وہ لی جائیں, اور افورڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ریلیف پرووائڈ کیا جائے ان کنزیومرز کو جو کہ 300 یا 400 سے کم یونٹس کو یوز کر رہے ہیں. ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے کے ایک بڑا افیکٹو پروگرام یہ ہے
کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو یوز کرتے ہوئے ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں، لیکن ایک پوائنٹ آف کوشچن یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ IMF کے پروگرام کے انڈر ہیں، ہم اس طرح سے سبسڈیز پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ IMF کا پروگرام اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی سب سے لازم شرط ہی یہ تھی، کنڈیشن ہی یہ ہے کہ ہم نے جو سبسڈیز دینی ہے ان انرجی سیکٹر وہ جو ہے وہ حکومت ختم کرے گی، اور یہ اسی اوبلیگیشن کی وجہ سے، اسی ایگریمنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس ابھی وہ فسکل سپیس نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں. لیکن خالد ابھی ہمیں اس پورے سسٹم میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سبسڈی مل کس کو رہی ہے، کہاں سبسڈی مل رہی ہے آپ کے خیال میں اس وقت؟ ٹارگیٹڈ اگر سبسڈی جا رہی ہے یا بجلی کے شعبے میں سبسڈی کس کو مل رہی ہے؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ صرف ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی جو نااہلی ہے سارا اس کو فائنینس کیا جا رہا ہے. سبسڈی کہاں ہے اس میں؟ جی بالکل، سبسڈی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب ٹیرف بڑھتا ہے تو آپ اس کا جو برڈن ہے وہ لوگوں پہ کنورٹ نہیں ہونے دیتے، جو کہ پہلے ایسے ہی ہوتا رہا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی کی فارم میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو، کے الیکٹرک کو اور دیگر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جو ہے وہ سبسڈی کی فارم میں وہ ٹیرف ڈفرینشیل پے کرتی رہی ہے. اس سبسڈی کی وجہ سے گورنمنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا، اور اب IMF نے چونکہ اسٹرکچرل ریفارم ہے، IMF کا پروگرام ہے، IMF نے ہمیں بار کر دیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی سبسڈی فائنینسنگ جو ہے وہ نہیں کرے گی، اور جب گورنمنٹ اس طرح کی سبسڈی فائنینسنگ نہیں کرتی تو سارے کا سارا برڈن جو ہے وہ کنزیومرز پہ آتا ہے. خالد میرے پاس لاسٹ 2 منٹ ہے، میں چاہوں گا کوئکلی 2 چیزیں اور ایڈریس کرتے چلیں. ایک تو چین کی توانائی کے شعبے میں جو سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہے، سی پیک کے منصوبوں سے کتنی تبدیلی آئی ہے پاکستان کی بجلی کے شعبے میں؟ دیکھیں جس ٹائم پہ انرجی کرائسس تھا اس ٹائم پہ چائنا نے ہماری بڑی ہیلپ کی، فنامنل ہیلپ تھی چائنا کی. اس ٹائم پہ بڑا کوئکلی ریپڈلی کول پاور پلانٹس جو ہیں وہ بلڈ ہوئے، لیکن اس میں ایک غلطی یہ ہو گئی کہ ہم اپنے انڈیجنس ہر کول پہ وہ کول پاور پلانٹس نہیں لگا سکے، ہم نے امپورٹڈ کول پاور پلانٹس پہ لگائے. اس ٹائم پہ امپورٹڈ کول کی پرائس بڑی کم تھی، اب چونکہ وہ پرائس بڑی زیادہ ہو گئی ہے تو اب ہم جو ہے وہ انہی پاور پلانٹس کو رو رہے ہیں. چین کا رول بڑا فنامنل تھا، لیکن اس کے بعد یہ والا جو انرجی مکس ہے یہ اب ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کی فارم میں جو ہے وہ فیس کرنا پڑا ہے. سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے، کلائمیٹ کرائسس آ رہا ہے، انوائرمنٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قائد اعظم سولر پاور پلانٹ جو ہے یا پروجیکٹ جو ہے اس سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کی قیمت کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا اس کو ملک میں جو سورج بجلی پیدا کر رہا ہے اس کو بھی ڈالر میں پیسے دینے پڑیں گے؟ قائد اعظم سولر پاور پلانٹس کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ اس کا جو کیپٹل کاسٹ تھا وہ بڑا زیادہ تھا. دوسرا اس کے ایویکویشن ایشو بڑے زیادہ ہیں کہ وہ کس طرح سے گریڈ کے ساتھ منسلک ہوگا. اس کے ساتھ بھی جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس میں بھی کیپیسٹی پیمنٹس بڑی زیادہ تھی. وہ گریڈ کے ساتھ کس طرح سے ہوگا، گریڈ لائن بچھانی پڑی، وہ ہمیں اس میں اپ فرنٹ انویسٹمنٹ اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ وہ اپ فرنٹ انویسٹمنٹ پوری کرتے کرتے اس کے جو چارجز ہیں، جو الیکٹریسٹی جنریشن چارجز ہیں with that قائد اعظم سولر پاور پلانٹ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ایون آپ کے کول پاور پلانٹس یا فاسل فیول پاور پلانٹس جو ہے وہ ان کو کمپیٹ نہیں کر پاتا. تو یہ ایک ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنا گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. اس کا وے فارورڈ ایک ہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے گریڈ میں انویسٹمنٹ کریں، اس طرح سے انویسٹمنٹ کریں کہ ہم رینیویبل انرجی کو اس کے اندر انکارپوریٹ کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی مارکیٹ کو لبرلائز کریں، مارکیٹ میں پرائیویٹ پلیئرز کو زیادہ لے کے آئیں، اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو اس طرح سے پرائیویٹائز کریں کہ دیر از مور کمپٹیشن ان دا مارکیٹ. اور جب مور کمپٹیشن ان دا مارکیٹ ہوگا، کنزیومرز کین چوز کہ مجھے اس کمپنی کی پرائس پسند نہیں آ رہی، کوالٹی پسند نہیں آ رہی، میں دوسری کمپنی پہ شفٹ کر سکتا ہے. اسی طرح جس طرح سے ہم ٹیلی کام سیکٹر میں اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ولید، آپ ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے، اور اس ٹاپک پہ ہم آپ سے ڈیٹیل میں یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ اس وقت سچویشن ہے کیا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا View 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.